آج کل نماز ہی 8:45 ہو رہی ہے، تو 9:15 تک کوئی نہیں تھا، یا پھر ماشاءاللہ ختمات شریفہ شروع ہو گئے، اور اب مجھے آپ کو عید مبارک جو گزر گئی، اللہ تعالیٰ اس میں سب کے لیے یہ عید ہو، اور عید تو اسی وقت ہوتی ہے، تو عید تو ہوتی ہے جب اللہ راضی ہو۔ اگر اللہ راضی نہیں ہوا، وہ تو سب سے جلدی راضی ہو جاتے ہیں، لیکن اگر ان کی طرف بے اتنائی اور استغنا بڑھتا جائے ان کی طرف، تو ظاہر ہے کہ وہ تو بادشاہ ہیں، وہ کیوں کر رجوع تو ہم نے کرنا ہے، انہوں نے تو رحم کرنا ہے۔ جو لوگ رجوع نہیں کرتے ان کو بھی سزا نہیں دیتے، جو لوگ کفر شرک میں مبتلا ہیں وہ بھی ایک عرصے کے لیے ان کو کھلی چھوٹ ہے، ان کو پکڑتے نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اچھا ٹھیک، ان کو کھلی چھوٹ ہے، ان کو پکڑتے نہیں۔ اور اب آپ ذرا اس بات کو دیکھیں کہ عید کا معنی خوشی ہے، اور جس کی رمضان میں توبہ مغفرت نہیں ہوئی، اس کے لیے کیا خوشی ہے؟ یہ عقلی باتیں کر رہا ہوں۔ تو جس شخص کو سزائے موت ہو گئی اور پھر اس نے صدر سے رحم کی اپیل کی اور رحم کی اپیل قبول ہو گئی، تو اس کے لیے تو خوشی ہے نا۔ اور جس کی رحم کی اپیل رد ہو گئی، اس کے لیے کیا خوشی ہے؟ پھر دیکھیے کہ اس مہینے میں جہاں رحمت کی بارش ہے، وہاں پر ہلاکت بھی ہو سکتی ہے۔ بظاہر تو سڑک رنگ روڈ کی طرح ایکسیڈنٹ تو نہیں ہونا چاہیے، کوئی راستے میں نہیں ہے، اشارے نہیں ہیں، تو ایکسیڈنٹ اصولی طور میں نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر کسی نے ایکسیڈنٹ کیا تو اس کی اپنی، اب یہ حدیث سے کیسے ثابت ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے؟ تو حدیث میں ہی آتا ہے کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے رمضان کا مہینہ پایا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ اس کا مطلب ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ مغفرت اتنی عام ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مغفرت نہ ہو، لیکن اس بات سے احتمال نکلتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی مغفرت نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کی مغفرت نہ ہو، کیونکہ فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ جس طرح کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو میسر آئے اور ان کی خدمت کر کے جنت کو نہیں پایا تو اس کے لیے بھی ہلاکت کہہ دی گئی۔ تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے ماں باپ
یہاں پر ہیں، وہ باہر ہیں. میں نے خود دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے اور وہ ان کا خادم میرے پاس آیا. دیکھا تو 80 سالہ ماں بے ہوش تھی، ہائپوگلائسیمک قومی میں. تو دیکھا تو 5 بچے باہر ہیں. 2-2.5 لاکھ روپے بیچتے ہیں اور چار کے قریب خادم ہیں جو ارد گرد ہیں. 4 خادم ہیں اماں کے ارد گرد. تو ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جنہوں نے ماں باپ. تو اس میں بھی اب اللہ کی رحمت سے جن لوگوں نے اعتکاف کیا اور روزے رکھے قیام اور صیام، تو رحمت ہے ان کے لیے. اور لعلکم تتقون، وہ متقی ہو جائیں گے، اللہ ان پر رحم فرمائے گا. اور آئندہ یہ جو موجودہ سال اور وقت جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچائیں گے. اب تذکرہ اس شخص کا ہے کہ جس کے لیے ہلاکت ہے. اب اس شخص کا تذکرہ ہے. تو یہاں پر میں چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، ذرا آپ بھی اس کو غور کر لینا. اب وہ فرما رہے ہیں کتب یا ایھا الذین آمنوا، اے ارسلان، اے اسلم، اے زاہد، اے ایمان والو، اے ظہور صاحب، اے ڈاکٹر شاہد، اے عدیل، اے ایمان والو جو ایمان لائے. وہ تو آپ ہی تو نا. شکر ہے الحمدللہ. کہیے الحمدللہ. شکر اس ہدایت کا جو اللہ نے آپ کو دی. فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، ہم نے نا یہ آپشنل نہیں رکھے. ہم نے نا صیام، روزے جو ہیں یہ ہم نے آپشنل نہیں رکھے، یہ ہم نے فرض کر دے. یہ اسینشیل ہے. کمپیوٹر کے بعض پرزے اسینشیل ہوتے ہیں، اس کے بغیر وہ پرفارم کر ہی نہیں سکتا. تو یہ جو رمضان ہے نا، اس کے روزے اسینشیل ہیں. کیا مطلب؟ لازم ہے، یعنی فرض کر دیے گئے. اب بتائیے بیٹا اور کیا کریں؟ دیکھیں میں ایسا کبھی نہیں کرتا، لیکن بعض اوقات بڑی ریئر 10 سال میں ایک دفعہ، اور وہ بھی اس شخص کو جس سے مجھے بہت امید ہو، اور وہ بھی جب کہ نقصان شدید ہو. میں کہتا ہوں میرا حکم ہے کہ یہ کام تم نے کرنا ہے. مثلا میں نے ایک نوجوان کو کہا کہ جب وہ اپنے باس سے ناراض ہو کے آیا تو وہ 3-4 لاکھ روپیہ لے رہا تھا. تو میں نے کہا میرا حکم ہے کہ تم نے ریزائن نہیں دینا. اور میں نے کہا جب تم ریزائن دو گے تو میں اس گیٹ سے اندر تمہیں نہیں آنے دوں گا. یہ فقر جو ہے آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. میں نے اس طرح حکم دے دیا. اب دیکھیے ایک کوشچن ہے کہ حضرت میں حکم ہی تو دے سکتا ہوں، اور کیا کروں گا؟ اور کیا میں سوٹا لے کے کھڑا ہو جاؤں؟ تو کیا اللہ جل شانہ کا محض کہہ دینا کافی نہیں ہے؟ اگر وہ رکھیں، اگر وہ یہ فرمائیں کہ روزے رکھو، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے روزے رکھنے ہیں. اور جب وہ کہہ رہے ہیں میں نے روزے فرض کیے ہیں تو اس کی فرضیت بڑھ گئی. لیکن جب اللہ تعالیٰ امر کا صیغہ دیں، نماز پڑھو، واقیموا الصلاۃ، تو وہ امر، اس میں حکم ہوتا ہے اور یہ آرڈر ہے. اچھا اس میں چوائس کوئی نہیں. اس میں کتب علیکم الصیام ہم نے تو فرض کر دی ہیں. اس میں تمہارے لیے کوئی چوائس نہیں ہے. کوئی بھی ذرا سی بھی تمہارے لیے اس میں مرضی نہیں. تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے اس میں. اور ہم نے تھوڑا سا تو دین بنایا. دین تو بڑا تھوڑا سا ہے. آج کل حضرت میں نے اس کے اوپر کلام شروع کیا ہے. میں نے کہا دین تھوڑا سا ہے، حضرت میرے سے بات کر لو. تو حضرت آپ کو بتاؤں بیٹا تم ادھر بیٹھ جاؤ، یا تم سامنے رکھ کے بیٹھ جاؤ ادھر پیچھے. تو ظہور صاحب ان کو کرسی کی جگہ دے دیں. اب
شاہ صاحب آپ ٹھیک ہے نا؟ ادھر بس ٹھیک ہے. فضیلت نیچے بیٹھنے کی ہے. یہ تو کسی کو ذلیل کرنا ہو نا تو میں اوپر بٹھا دیتا. باقی یہ تو علماء کرام ہے نا. بس اچھا تو بیٹا میں آپ کو بتا دیتا ہوں تھوڑا سا دین ہے. آپ میرے سے ڈسکشن کر لیں. چلیے اس کو انٹریکٹیو سیکشن بنا لیں. میرا بیان نہ صحیح. بیٹا آپ مجھے بتاؤ کہ فنڈامنٹلز آف اسلام کتنے ہیں؟ 5. ٹھیک ہو گیا. چلیے بیٹا آپ سے بیٹا اس میں 5واں کون سا ہے؟ چلیے حج کہہ لیں. بڑا ہی حج ہے نا. اچھا اب مجھے بتائیے بیٹا یہ 5 ارکان دین ہے، رکن ہے، پلر، ان کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. ان پلرز کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے. اب مجھے بتاؤ بیٹا حج، ہر سال حج فرض ہوتا ہے؟ نہیں پہلے تو بتائیے نا زندگی میں کتنے دفعہ حج فرض ہوتا ہے؟ 1 مرتبہ. اب 80 سال میں یا 70 سال میں 1 دفعہ حج کر کے آپ اللہ حالا شریک کرتے ہیں. بڑا کہتے ہیں جی میں نے دین پہ احسان کی، اللہ پہ احسان کی، اللہ کی زیارت کر کے آیا ہوں. بقول مفتی خلیل احمد صاحب تھانوی، اللہ کہتے ہیں اے پیسے جو حج خریدتے میں تیرے منہ تو معاف کرنا. حضرت کہتے ہوتے ہیں کہ اے جڑا تسی عمرہ کرتے ہو نا عمرہ، اے رب کہتے ہیں اے عمرہ کیتا نا تسی، اے لے پیسے جڑے تم خرچ کیتے میں تیرے منہ تے مار دینا. اس لیے آتے نا عمرہ کرو غنی ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. حج کرو گے غنی ہو جاؤ گے، امیر ہو جاؤ گے، صحت مند ہو جاؤ گے. تو ایسے ہی ہوتا ہے. اب بیٹا پھر بتاؤ کہ میں حضرت آپ سے پوچھتا ہوں، بلکہ آپ بھی کچھ پارٹیسپیٹ کیجئے گا کہ بیٹا آپ نے بتایا تھا 21 کروڑ آبادی ہے پاکستان کی اور 21 کروڑ چلے اس میں 21 کروڑ 20 کروڑ مسلمان ہیں. اب مجھے بتاؤ بیٹا ان میں سے کتنوں پہ حج فرض ہے؟ اصول بتا دینا. صاحب حیثیت کے اوپر. اچھا دوسرا بھی تو بتائیے نا، بیمار کے اوپر فرض ہے. اب 2 بات بتائیے نا، 2 باتیں بتائیے نا. تو اتنا چھوڑا جا دین. تو حضرت دیکھو کتنے شیخ، میرا جو اپنا خیال ہے کہ ظہور صاحب حج کرنے والوں میں سے اتنی کثرت سے وہ لوگ ہوں گے 40% جن پہ حج فرض نہیں ہوتا، عشق الہی میں حج کرتے ہیں. حضرت میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ان پہ حج فرض، حضرت میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ عشق الہی میں آپ کہتے ہیں مجھے حج کرا دو. آپ کہتے ہیں یار حج کے پیسے جمع کر رہا ہوں. ایک خاتون نے سلائی کر کر کے 4 سال میں پیسے جمع کیے. اچھا اس کے بعد جو حج فرض ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ چلو 1 کروڑ لوگوں پہ ہو جائے گا. مجھے نہیں پتا کہ کیونکہ دیکھیں نا حضرت 40 جو آپ آج کل وہ جو پاورٹی لائن ہے جس کے بنیت کتنے پرسنٹ لوگ they are living beneath poverty line, they are about 60%. میں نے پہلے 40% کی لائن سنی تھی، پھر پچھلے سال 50% کی تھی. عباس یہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ یعنی جو زیرو لائن ہے جس سے بنیت لوگ they are about more than 60%, they are 50%. اچھا بیٹا جب 50% وہ ہیں تو وہ تو ان پہ تو حج فرض نہیں ہے، تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں. تو دیکھو بات ختم کرتے ہیں کہ اتنا بڑا فریضہ اللہ نے ساخت کر دیا. اب بیٹا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہر دن روزہ فرض ہے. 365 دنوں میں 12 مہینوں میں 1 مہینہ آپ کے اوپر فرض کر دیا گیا اور 11 مہینے آپ کو کھاؤ. یہ مشکل دین ہے. جس دین میں 11 مہینے آپ اور اس کے اندر بھی دیکھیے کہ صبح صادق سے لے کر آپ کو مغرب کے اندر کھولنے کا حکم دے دیا گیا. یہ رمضان کا روزہ ہے. اچھا اب اس میں بھی کوئی آدمی مریض ہے تو اس کے اوپر وہ بعد میں رکھ لے، اور اگر وہ بہت ہی بیمار ہے تو فدیہ دے دے. لیکن بہرحال اکثر جو ہیں 97% لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو رمضان بتایا. اب تیسری بات آ جائیے. شیخ تیسرا جو پلر ہے، جو اسینشیل ہے، وہ کیا ہے؟
جو تیسرا پلر اسینشل ہے وہ کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ لو بیٹا مجھے بتاؤ کہ جو بینیتھ پاورٹی لائن ان کے اوپر زکوٰۃ ہے، جن کے پاس بچتا ہی نہیں، بیٹا یہ جو مہنگائی ہے ان کے اوپر زکوٰۃ آتی ہے، زکوٰۃ دیں گے؟ کتنے پرسنٹ لوگ زکوٰۃ دیں گے؟ دیکھو بیٹا، حج بھی ایک کثیر تعداد پر فرض نہیں ہے اور زکوٰۃ بھی ایک کثیر تعداد، یعنی اس کو آپ میں آپ کو اس طرح کہتا ہوں کیلکولیشنز ایگزیکٹ کرنے کی، کروڑوں کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے اور کروڑوں کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ تو بیٹا جو بیسکس پلرز ہیں، جو اسینشلز ہیں، جو فرائض ہیں، ان کا تو یہ حال ہے۔ اب بیٹا رمضان آتا ہے 12 مہینے کے بعد، اور تم مجھے بتاؤ کہ صبح صادق کو اٹھ، آج بیٹا آپ صبح صادق سے پہلے کھاتے ہو؟ آپ کو پہلے کھلا کے تیار کر دی ہے، آپ کو بھر دی ہے اور آپ کا پیٹرول، اور کہا گیا چلو یار اس میں کون سی مشکل ہے؟ بیٹا کوئی مشکل ہے اس میں؟ اور ایک نوجوان کے لیے اس کی مشکل ہے؟ کئی دفعہ کام کرنے والے صبح جاتے ہیں، رات کو گرا کے کھانا کھاتے ہیں، یہ ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جاؤ بیٹا، تو 3 چیزیں ہو گئیں، اور چوتھی چیز تو ہے ایمان۔ تو آپ کہیں گے میں بڑا مصروف ایمان میں لگا ہوں۔ بھئی ایمان تو سینے میں ہے، آپ نے ایمان اٹھا تھوڑا رکھا ہے کہ یار میں تھک گیا ہوں میں نے ایمان کو اٹھایا ہوا ہے۔ ایمان تو آپ کے اندر موجود ہے، کس قدر اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں۔ لو بیٹا، ایمان آپ کے اندر موجود ہے۔ حج کبھی فرض ہوتا ہے تو وہ بھی ایک دفعہ۔ زکوٰۃ اکثر فرض نہیں ہوتی، اور ہوتی تو سال کے بعد ہے، پورا سال کے بعد۔ اور بیٹا وہ بھی ذرا دیکھ لو کہ 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ دے دو۔ ہم نے تمہیں 1 کروڑ دیا ہے، تم 2.5 لاکھ واپس کر دو۔ اور بھی دیکھو، ہم نے تمہیں 1 لاکھ دیا، 2,500 دے دو۔ بیٹا 97.5% تم رکھ لو۔ کبھی آپ نے ایسی بزنس دیکھا ہے، ایسی ڈیل دیکھی ہے، ایسی پارٹنرشپ دیکھی ہے کہ 97.5 تم رکھ لو، 2.5 مجھے دے دو؟ تو میں عرض کروں کہ اب رہ گئی نماز۔ بس بیٹا نماز ہی تو پڑھنی ہوندی، نماز ہی تو پڑھنی ہوندی، تھوڑا سا تو دین ہے بیٹا۔ حضرت اس نماز کا بھی میں کہتا ہوں، آج آپ نے فجر کی نماز مسجد میں پڑھی 4:45 اور مغرب کی ظہر کی پڑھی 1:30 بجے، 8 گھنٹے کے بعد، تو 24 گھنٹے میں حضرت 8 گھنٹے کھلا چھاڑ دیتا تھا۔ جاؤ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اب معاش کرو، اب کماؤ نہ جا کے، تم تو کماتے ہی نہیں ہو، پیسے کماؤ نا، پیسے کماؤ، خوب پیسے کماؤ، تاکہ تمہیں محنت کی عادت پڑے۔ تو پیسے نہ کمانا فرار ہے، اسکیپ ہے۔ اب نہ چائے ساتھ پیتے رہیں جی، تھوڑی سی میری بات بھی سن لیں۔ اور اسکیپ ہے، فرار ہے، پیسے نہ کمانا۔ اب علماء بیٹھے ہوئے ہیں تو میں انہیں ذرا شرارت کروں ان کے ساتھ۔ فی زمانہ پیسے نہ کمانا گناہ ہے، گناہ نہ کیا کرو۔ اچھا کس طرح گناہ ہے؟ میں حضرت کو بتاتا ہوں کہ جو تمہارے ذمے ہیں، بیوی بچے، ان کا تم حق ضائع کر دو۔ حضرت جو تمہارے ذمے بیوی بچے ان کا حق ضائع کرنا گناہ نہیں ہے؟ حضرت سب گناہ نہ لو، شیخ الحدیث نے کہہ دیا گناہ ہے۔ جو تمہارے ذمے ہیں ان کا حق ضائع کرنا گناہ نہیں ہے۔ اچھا دوسری بات کہ تم پیسے کماؤ گے تو زکوٰۃ دو گے نا، اور پیسے کماؤ گے تو حج کرو گے نا، پیسے کماؤ گے تو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے نا، پیسے کماؤ گے تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے دوسروں کی، میں آپ کے انتظار میں تھا، آپ کے مل کے جانا۔ اب پیسے کماؤ گے تو دوسروں پہ خرچ کرو گے نا، ہاں جی، مدارس پہ خرچ کرو گے، علماء پہ خرچ کرو گے، نیک کاموں پہ خرچ کرو گے، کسی ٹی بی کے مریض پہ خرچ کرو گے، پیسے کماؤ گے۔ حضرت جو آدمی ماں مار ہے، ماں مار کس کو کہتے ہیں؟ ماں مار، یار میں سادہ سی باتیں کرتا ہوں، ہاں جی، تعمیر کرنے والا کیا اس کو کہتے ہیں؟ ماں مار۔ کنسٹرکشن انجینئر جو ہے، جو میسن ہے، جو راج ہے،
یہ اتنا حلال کھا سکتا ہے حضرت کے بیان سے باہر. حضرت حکیم کو بھی تجزیہ کرنے میں، تشخیص کرنے میں غلطی لگ سکتی ہے، اور اس کی دوائی سے بھی نقصان ہو سکتا ہے جو کہ شرعاً اس کی طرف نہیں لوٹتا اگر وہ حکیم حاذق ہے. لیکن امام مار تو اپنی جان مارتا ہے. حضرت میں نے ایک شخص سے ٹائلیں لگوائیں اوپر، وہ نوجوان 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، بادشاہ تھا، اور کام اس طرح کرتا تھا کہ سر نہیں اٹھاتا تھا. میں اس کو دیکھ کے حیران رہ گیا. جب میں نے اس کو پیسے دیے تو میں نے کہا اس میں سے کچھ مجھے بھی لٹا دو تاکہ اس کی روٹیاں میں بھی جمع کر لوں. 100 روپیہ مجھے بھی دے دو، 10 روٹیاں تم آئی جائیں گی، میں بھی تمہارے پیسے سے کھا لوں. تو پیسہ کمانا، یہ تو نہ کمانا بڑا گناہ کی بات ہے. اچھا، پھر جو پیسہ نہیں کماتا وہ اس کا نام ہم نے رکھا ہوا ہے مفرور. کس سے مفرور؟ ذمہ داریوں سے مفرور. اور اردو میں دوسرا لفظ کیا؟ فرار. انگریزی میں کیا ہے؟ ایسکیپ. تو وہ مفرور کو کیا کہتے ہیں؟ ایسکیپ. تو یہ جو ہے نا مفرور ہے. پھر جو پیسہ نہیں کماتا ہم اسے کہتے ہیں نکما ہے. ہاں، جو پیسہ نہیں کماتا ہم تو اس کو اپنے ساتھ بھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ آج کل کے نوجوان جو ہے نا نکمے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، شاباش تم پیسے کماتے ہو، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، شاباش آپ بھی کماتے ہو، شاباش آپ بھی کماتے ہو. پراپرٹی ڈیلنگ کرتے ہو نا، ہاں پیسے آنے چاہیے اس میں سے. آپ بھی کوشش بہت کرتے ہو ماشاءاللہ. انہوں نے اتنی زبردست قسم کی انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ خالص پور کے نام سے قائم کی ہے، اور اس کی چیزیں بہت زبردست ہیں. اس میں ہنی بھی ہے، اس میں آئلز بھی ہیں، اس میں پنجیری بھی ہے. اچھا، پنجیری بھی ہے، اس میں دیسی گھی بھی ہے، اس میں وہ سر کو لگانے والا تیل جو بال گرانے والا وہ بھی. زبردست ان کی چیزیں ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خالص چیز، خالص. اگر آپ نے خالص دیسی گھی لینا ہو تو آپ ان سے لیں گے تو، لیکن پوری قیمت ادا کریں، یہ بھی ضروری ہے. تو اپنے ساتھی کو نفع پہنچائیں. اچھا، یہ خیر یہ بات ہو گئی. اب دیکھیے دین کتنا سادہ ہے کہ صرف ایک نماز ہی تو رہ گئی جس میں تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم صبح کی نماز اور کے درمیان میں اتنا فصل ہے. پھر اللہ جل شانہ کہتے ہیں کہ میں نہ، پھر اللہ تعالیٰ ایک بات کرتے ہیں، بس وہاں پر میں تھوڑا سا کلام کر لیتا ہوں، بس پھر یہی چیز ہے، باقی کچھ نہیں ہے. باقی تو دیکھو اب تم کہتے ہو حضرت، تم کہتے ہو میں جھوٹ نہیں بولتا، تو جھوٹ بولنا چاہیے. میں بڑا دیندار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا. میں بڑا دیندار ہوں، دیکھو نا بیٹا دین کی طرح میں ڈاکہ نہیں مارتا، تو ڈاکہ مارنا چاہیے. میں بڑا دیندار ہوں، چوری نہیں کرتا. میں بڑا دیندار ہوں، میں کسی کی زمین پہ قبضہ نہیں کرتا. میں بڑا دیندار ہوں، میں ماں باپ کا ادب کرتا ہوں. تو ماں باپ کی بیعت بھی کرنی چاہیے. تو جتنے بھی میں بڑا 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 جی مجھے کریڈٹ ملے، میں غیبت نہیں کرتا، چغلی نہیں کرتا. بھائی غیبت چغلی تو کوئی ایسے غیر مسلم ہے وہ بھی نہیں کرتے. اب امریکہ میں جائیں تو وہاں پر امریکنز اکثر جھوٹ نہیں بولتے. تو آپ کہتے ہیں جی میں بڑا دیندار ہوں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میرے کندھے بڑے بھاری ہو گئے ہیں. تو جو نوائی ہیں، جو ڈونٹس ہیں، وہ تو ویسے نہیں کرنے. تو رہ گئے ڈوز. تو بھئی سچ بولو، سچی گواہی دو. تو اس میں کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ تو دین تو فطرت کے مطابق ہے. تو دین بہت آسان ہے. الدین یسر، دین بہت آسان، فطرت کے مطابق ہے. دین تمہیں اجازت نہیں دیتا کہ تم 24 گھنٹے کا روزہ رکھو. وہ چپ کا روزہ اور کھانے کا روزہ وہ رکھتے ہیں وہ والے.
وہ لوگ، وہ جو ہندو ہے. تو بیٹا مجھے بتاؤ، کیا میں نے آپ کو دین کو بیان کیا، آپ کو دین آسان لگا؟ یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. ہاں جی شیخ، آپ کی بات بڑی آسان ہے. اتنا آسان بیٹا دین؟ دیکھو نا بیٹا، اب تم بیٹھے ہوئے جھوٹ نہیں بول رہے، غیبت نہیں کر رہے، اور تم یعنی اور منفی چیزیں، تانا نہیں دے رہے، اور دل آزاری نہیں کر رہے، چغلی نہیں کر رہے. اب یہ چیزیں جو ہیں، یہ تو مذاہب میں، اور یہ تو بلکہ بیٹا مذاہب سے پہلے میں فطرت کی بات کہتا ہوں کہ فطرت ان کی اجازت نہیں دیتی. تو لہذا نواحی تو ویسے ہی تو رہ گئی. اصل پتہ دین کیا ہے، وہ میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. بڑے بڑے لوگ ماشاءاللہ لاکھوں کروڑوں روپے کی زکاتیں نکالتے ہیں، ان کی سال میں نکل جاتی ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے لوگ جو ہیں حج عمرے کرتے ہیں، اور 27ویں مدینہ منورہ میں گزارتے ہیں. یہ ساری چیزیں ان کی اپنی محبت اور عشق کی باتیں ہیں. اصل دین کیا ہے، جو تھوڑا سا مشکل دکھائی دیتا ہے، لیکن مشکل نہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو کیا چیز سمجھنے کی ضرورت ہے؟ وہ ہے کہ اللہ جل شانہ کہتے ہیں میرے بندے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے. ان الدنیا خلقت لکم، دیکھو سارا کچھ تمہارے لیے بنایا ہے. جو سورج سے لیئرز آتی ہیں تو وہ اتنی ٹاکسک ہوتی ہیں کہ میں نے اوزون لیئر بنا دی ہے تاکہ تمہیں تکلیف نہ پہنچے، ورنہ تم جل جاتے. میں نے کاؤ، بکرا، گائے تمہارے لیے بنائی ہے. میں نے چاہا کہ تمہارا دماغ جو ہے وہ لیسیتھین مانگتا ہے، تو تمہیں لیسیتھین کی ضرورت ہے، تو میں نے مکھن میں لیسیتھین ڈال دیا ہے. پھر تمہارے جتنے ہارمونز ہیں وہ سارے کے سارے کولیسٹرول سے بنتے ہیں. میں نے انڈے میں بھی کولیسٹرول رکھ دیا ہے، بیف میں بھی رکھ دیا ہے. تمہیں پروٹین کی ضرورت ہے تاکہ تمہارے پٹھے ڈیولپ ہوں. میں نے مویشی تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں. تم ان مویشیوں سے سکن سے سردیوں کے لیے جیکٹس بھی بناتے ہو، اور ان کے لحم گوشت بھی کھاتے ہو، اور پھر تم ان پہ سواری بھی کرتے ہو. میں نے تمہاری ہڈیوں کے لیے بہترین کیلشیم پیدا کیا ہے. تمہاری ہڈیوں کی تر و تازگی کے لیے میں نے گائے اور بھینس پیدا کر دی ہے، اور اس فیکٹری سے میں نے اعلیٰ قسم کا ہائیسٹ کوالٹی کا کیلشیم تمہیں پرووائڈ کر دیا ہے. تمہیں اپنے تھائرائیڈ گلینڈ کو ٹھیک رکھنے کے لیے بڑی خفیف مقدار میں ان ٹریسز تمہیں آیوڈین کی ضرورت ہے. آیوڈین تمہیں نہیں ملتی، تمہارا تھائرائیڈ گلینڈ خراب ہو جاتا ہے اور تم بالکل ناکارہ ہو جاتے ہو. تو میں نے اس کو پھلوں میں اور ڈیفرنٹ ویجیٹیبلز میں بالکل اتنا ہی رکھا ہے جتنا تمہارے جسم کو ضرورت ہے. ان ٹریسز یہ ملی گرام میں بھی نہیں ہوتا، یہ مائکرو گرامز میں ہوتا ہے. ملی گرام چاول ہوتا ہے اور مائکرو گرامز کا 1000واں حصہ ہوتا ہے. تو میں نے ان ٹریسز بہت قلیل مقدار میں، جتنا تمہاری باڈی کو چاہیے ہوتا ہے، تو وہ اس لیے جب وہ آیوڈائز سالٹ آیا تو بیوقوفوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا تو نہیں اس میں آیوڈین ڈال دیتے. تو اس سے اندھا پن بھی ہوا اور دوسری بیماریاں بھی ہوئی، پھر اس کو ریجیکٹ کر دیا گیا. میں نے ہر چیز سبزیوں میں، اجناس میں، وہ تمام شکلیں، وہ تمام وائٹامنز ڈال دیے جو تمہاری باڈی میٹابولزم کے لیے اور صحت کے لیے، اور وہ کہ جو تمہاری باڈی میں کیمیکل ریئیکشنز کیمیاوی عمل ہوتے ہیں اس کے لیے جس چیز کی ضرورت تھی وہ پہلے ساری ویجیٹیبلز میں، ویٹ میں، اجناس میں اور پھلوں میں ڈال دی تاکہ تو مجھے تم سے بڑا پیار ہے. وما خلقت الجن
والانس الا لیعبدون. دیکھو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے تمہیں بس پیدا کیا ہے، میں نے تمہیں محبت کے لیے پیدا کیا ہے. میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، اور بات یہ ہے کہ مجھے نا ہر وقت تمہارا چہرہ دیکھنا ہے. میں نا اداس ہو جاتا ہوں، تم رات کو سو جاتے ہو، صبح میں تمہارا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں. میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم آ جاؤ، مجھے اپنا چہرہ دکھا لو. میں تمہارے چہرے کو دیکھنے سے خوش ہو جاتا ہوں. تم مجھے سجدہ کرتے ہو، میری بندگی کرتے ہو، میں بھی اس کا تمہیں اجر جنت کی شکل میں دوں گا. پھر میں کہتا ہوں تم جاؤ، تمہیں میں نے محتاج بنایا ہے، اور تم اپنا معاش کرو. تم 8-9 گھنٹے معاش کر کے پھر میرے پاس آ جایا کرو. میں تم سے اداس ہو جاتا ہوں، میرا دل تمہیں دیکھنے کو چاہتا ہے. تو میں کہتا ہوں پھر مجھے نہ تم بھولو، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خاص اپنے لیے بنایا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ جتنی اشیاء میں نے تمہارے لیے بنا دی، میں نے فرشتے بھی اپنے لیے نہیں بنائے، میں نے صرف تمہیں اپنے لیے بنایا. میں نے تمہیں اپنی ذات کے لیے بنایا کہ تم مجھ سے پیار کرو، تم میری مان کے چلو، تم مجھ سے وفاداری کا اظہار کرو. تو میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ تم نہ ظہر میں آ جائے کرو اور اپنا چہرہ دکھا دیا کرو، اور پھر تم جا کے دوبارہ اپنی دکانیں کھول لیا کرو، اور اپنے فرمز میں جا کے پھر کام کرنا شروع کیا کرو. لیکن بات یہ ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. جتنی تمہاری ماں تم سے محبت کرتی ہے، بس کا تمہاری ماں تمہیں کہتی ہے کہ بیٹا اتنی دیر کیوں آئے، چہرہ میں تو اداس ہو گئی تھی. میں تمہاری ماں سے زیادہ تم سے محبت کرتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تم نہ عصر میں پھر آ جانا، میں نے تمہارا چہرہ دیکھنا ہے. میں تم سے اداس ہو جاتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں تم چلے جاؤ لیکن جلد واپس آ جانا، کیونکہ میرا جذبہ محبت جو ہے وہ بہت زیادہ ابھر رہا ہے، اور میں تمہارے دیدار کے لیے پھر مچل رہا ہوں. تم دوبارہ مغرب میں آ جانا اور مجھے سجدہ کرنا، اور دیکھنا اب تم تھک گئے ہو، تم رات کو سو جاؤ گے، ایک دفعہ سونے سے پہلے مجھے پھر سلام کر لینا. بس یہ اسلام ہے. اور یہی اتنی حیا تو آپ کو کر لینی چاہیے رب کی، اور اتنا تو اس کا ادب کر لینا چاہیے کہ وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، تمہیں بلاتا ہے، اور پھر دیکھو کیسے بلاتا ہے. حی علی الصلاۃ، میری ملاقات کے لیے آؤ. حی علی الفلاح. اور یہ سمجھنا کہ میں تم سے محبت تو کرتا ہوں، لیکن فلاح کہ اس میں تمہارے لیے کامیابی اور فلاح ہے. اور یہ بھی جاننا کہ اللہ اکبر، کہ میں نا جتنے تمہارے بڑے ہیں نا، جن سے تمہیں امیدیں لگی، ان سب سے بڑا ہوں. اور پھر یہ بھی یادنا کہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا اللہ. تمہیں روٹی کو نہیں دیتا، تمہیں رزق کو نہیں دیتا، نفع نقصان میرے پاس ہے، اولاد کو نہیں دیتا، زندگی اور موت میرے پاس ہے. یہ ساری چیزیں یاد رکھنا. تو بس اس چیز کو یاد رکھ کے یہ جو ہے نا ظہر فجر تو تم گھر میں ہوتے ہو، ظہر عصر مغرب عشاء، یہ 4 چیزیں اسلام ہیں. یہ آپ نے نہ کبھی کسی سے سنا ہوگا، اور نہ کسی نے کبھی یہ درس دیا ہوگا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اتنا آسان دین اور اس پہ چلنا. تو یہ میں نے درمیان میں ایک بات شروع کی تھی کہ میں آپ کو ثابت کروں کہ دین کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے بھئی، آپ کسی کو مار نہیں رہے تو کیا آپ نے مارنا تھا لوگوں کو؟ اب میں جی کمال کا آدمی ہوں، آپ کا تعارف کیا ہے؟ جی آپ کا تعارف یہ ہے کہ یہ لڑکے کا کیا تعارف ہے؟ جی وہ قاتل نہیں ہے. ہاں یہی سر جی جی آپ نے رشتہ کس سے کیا ہے؟ لڑکا قاتل نہیں ہے جی، وہ زانی نہیں ہے، شرابی نہیں ہے. یہ کوئی تعارف ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں. ہاں جی، کیا آپ کا مطلب ہے کہ امریکہ میں سارے لوگ قاتل ہیں، انگلینڈ میں لوگ قاتل ہوتے ہیں، آسٹریلیا میں لوگ قاتل ہوتے ہیں؟ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دین بہت آسان ہے. اور دین اس لیے بھی آسان ہے کہ دین فطرت کے مطابق ہے.
اور دین اور کیوں آسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے اپنا عشق اور محبت کا جذبہ تمہارے اندر رکھ دیا کہ تم اس کو پہچانو. تمہارے اندر اللہ رب العزت نے یہ جذبہ رکھا کہ تم کسی کو رب جانو. کوئی معبود، یہ قلب جو ہے نا، اس کا مرکز، قرآن اور حدیث اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ قلب کا جو مرکز ہے وہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. کیوں؟ یہ اس کو مانگتا ہے. دیکھ لیجیے، یہ جو اس وقت الہاد ہے اور یہ جو لوگ سیکولر ہیں، یہ اپنی زندگی کے ایک حصے میں اپنے دماغ کی ہوش سے محروم ہو جاتے ہیں. ان کے مزاج میں سختی آ جاتی ہے. روحانیت کے بغیر کیسے چلو گے؟ دل کی لذت بھی تو چاہیے، اطمینان قلب تو چاہیے. جھوٹ سے تو اطمینان قلب نہیں ہوتا. اگر تم جھوٹ سے اطمینان قلب نہیں لے سکتے تو اتنی بڑی حقیقت رب کا انکار کر کے اطمینان قلب لے لو گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سب سے بڑی ہستی کا انکار کر کے زمین کے اوپر کامیابی کے ساتھ زندگی گزارو؟ تم اندر سے جل رہے ہوگے، مر رہے ہوگے. لا محالہ تمہیں اصل کی طرف لوٹنا پڑے گا. وہ اصل کیا ہے؟ وہ تمہاری فطرت ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. جب تم کسی کے اوپر زیادتی کرتے ہو تو اس کا ریئیکشن تو امریکنز میں بھی پڑتا ہے. امریکنز نے جو طالبان پہ ظلم کیے، اس کا ریئیکشن جب وہ واپس آئے تو ان کی تباہی کے اوپر تھا، ان کے ٹیمپرامنٹ کے اوپر تھا. اور انہوں نے خودکشیاں کی، اور ان کے دماغ بگڑ گئے، اور انہوں نے اپنی عورتوں کے اوپر ظلم کیے. وہ نارمل نہیں تھے. یہ جو ریڈ ماسک تھی، جنہوں نے اس میں ظلم کیے، ان میں رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھی. ان کو رات کو چیخوں کی آوازیں آتی تھیں، اور وہ بچیاں کہتی تھی ہمیں کیوں جلایا. اور یہ جو ابھی فلسطین میں جو ایک واقعہ ہوا تھا، وہ بھی آپ کے نالج میں آ گیا کہ جب اس یہودی نے اس بچی کو شہید کیا تو اس کے خواب میں آ گئی میرا کیا قصور تھا. پھر اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ وہ بتایا، مسلمان ہو گیا تھا وہ. تو یہ ضمیر آدمی کو نہیں چھوڑتا. تو اس لیے بیٹا ایک تو پڑھا کرو. مضمون ویسے وارد ہوتے ہیں نا جیسے احباب ہوتے ہیں. ایک تو بیٹا پڑھا کرو، اور ایک محنت کیا کرو. ایک گلی کے لڑکوں کے ساتھ نہ پھرا کرو. ایک اچھے دوست بنایا کرو، اور ایک محنت کی عادت ڈالا کرو. اور چھوٹی عمر میں کمانا شروع کر دیا کرو. نہیں تو کمانے کے لیے جو کسب معاش ہے، اس کسب کے اندر لگے رہو تاکہ معاش بہتر ہو جائے. ہاں، وہ رکشے کے پیچھے لکھا تھا کہ محنت کر کہ کیوں جلتا ہے، حسد نہ کر. محنت کر، حسد نہ کر، جلتا کیوں ہے، کوئی ایسے لکھا ہوا تھا. تو محنت کرو بیٹا. اچھا، اب میں واپس اس بات پہ لوٹوں. بس پھر وہ یہ بات اتنی ہے کہ اب رمضان گزر گیا. اب اس شخص کا بھی تذکرہ ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہلاک ہو گیا. کیونکہ آپ نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے رمضان پایا مغفرت نہ ہوئی. اب یہ کون شخص ہو سکتا ہے؟ تو میں آپ کو سب سے پہلے اس کا تعارف کرا دوں. تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، میں نے اس کو فرض کر دی ہے. اور یہ کیا تھا؟ 11 ماہ بعد آئے تھے، اور یہ تمہارے لیے بڑے آسان تھے. تم تو ویسے جم جوائن کیا کرتے تھے، اور ایکسرسائز اور ویٹ ریڈکشن کے لیے بہت ساری تم ڈائٹنگ کرتے تھے. اب رمضان آ گیا
اور اللہ جل شاہ نے فرمایا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ میں نے بوجھ صرف تمہارے اوپر ڈالا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ یہ بوجھ تو میں نے تم سے پہلے بھی، یہ اتنی عام عبادت تھی کہ یہ یہود و نصارہ کے اوپر بھی تھی اور یہ سبھی کے اوپر تھی، یہ شروع سے ہی تھے، تو لہذا اس کی اہمیت کو بھی بیان کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بینیفٹ بتائے گئے کہ دیکھو تم نہ اس سے ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہیں اپنے نفس پر کنٹرول آ جائے گا، ضبط نفس تمہیں میسر آ جائے گا اور تم متقی بن جاؤ گے۔ اب اس کے بعد تم نے اس کی پرواہ نہیں کی تو سب سے پہلا شخص کا تعارف ہوا ہے کہ روزہ نہیں رکھا، یہ ہے وہ شخص ہٹا کٹا روزہ نہیں رکھا، اب اس کے اوپر ہلاکت آئے گی۔ اس سے کیوں روزہ نہیں رکھا؟ کیوں نہیں رکھا اس نے روزہ؟ اچھا اب میں آپ کو ایک اور عجیب بات بتاؤں، یہ میری صرف اپنی فیلنگ ہے، صرف میری اپنی فیلنگ ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ نماز کی اہمیت کو کوئی کم کر رہا ہوں۔ میں نے تو آپ کو بتا دیا اصل تو عبادت ہے ہی نماز، وہ بھی میں نے بتا دی ہے، ظہر عصر مغرب عشاء۔ اور کل کو تم کہہ دینا جیسے ڈاکٹر صاحب نے نا فجر نہیں کہی تھی اس لیے وہ ہم نے چھوڑ دی، میں نے کہا فجر تو تمہارے گھر کی چیز ہے، وہ تو تمہیں پڑھنی ہے، جب تم چلے جاؤ گے دکان پر تو پھر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب دیکھو کہ تم نے روزہ نہیں رکھا، اب جو شخص سارا سال نماز نہیں پڑھتا اس کی مختلف اقسام ہے، اس کو پتہ ہے میں کیا کہتا ہوں، یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، وہ غفلت میں ہے، اور وہ نہ اچھے اخلاق والا بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ جھوٹ نہ بولتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، دو نمبری نہ کرتا ہو، یہ چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ تو میں ایک طرح سے یہ کہوں گا کہ اس کی گھر کی تربیت نہیں ہوئی، ماں باپ بھی بے نمازی تھے، وہ بھی اس کو اس کی عادت نہیں ڈلی، تو تھوڑا سا میں اس کے بارے میں ایک نرم گوشہ رکھتے کہوں گا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا مقابلہ نہیں کیا، یہ غافل ہے۔ لیکن یہ میں علل اعلان کہتا ہوں، علل اعلان، اور بہت سارے دلائل سے ثابت کرتا ہوں، جتنا مرضی غافل ہو، جب رمضان کا مہینہ آیا اس نے روزہ نہیں رکھا تو سنو، یہ سرکش ہے، یہ باغی ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ مقابلہ کرتا ہے، یہ اللہ کو کنفرنٹ کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس اللہ کو پیٹھ دکھائی، اس اللہ سے مقابلہ کیا، اس سے غرہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہارے پاس کوئی گنجائش نہیں، کیوں نہیں رکھے؟ مسلمان ہونا، کلمہ گو ہونا، عید کی نماز پڑھو گے نا، کیوں نہیں رکھے روزے؟ بیمار ہو، ٹائیفائڈ ہے، انٹیرک فیور ہے، ٹیوبرکلس ہے، کینسر ہے، کیوں نہیں رکھے روزے؟ کیوں نہیں رکھے روزے؟ کس لیے رکھے؟ بیمار ہو، 18 گھنٹے تو تم کام کرتے ہو، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ تم سرکش ہو، تم نے اللہ کی بے ادبی کی ہے، تم نے اللہ کا حکم توڑا ہے۔ اب میری بات سمجھے حضور، میں نے نماز کے لیے چیز استعمال نہیں کی، میں نے یہ اس کے لیے استعمال کی ہے، روزوں کے لیے، نماز کے لیے۔ میں ایک اور چیز کہتا ہوں، آپ جا کے دیکھیں اس وقت پورے عربوں میں کیا رمضان کا حال ہے۔ وہ جو عرب جن کو آپ کہتے ہیں کہ وہ عرب 100% روزہ رکھتے ہیں، آپ کیا تو نماز لوگ پڑھتے ہی نہیں، لیکن رمضان کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم روزہ نہ رکھو، تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، تم یہ کہو کہ مجھے اس کا فام نہیں ہے، ہم تمہارے منہ پہ 3 تھپڑ مار کے تمہیں نیچے گرا دیں گے، لیکن نکل جاؤ یہاں زمین سے، اللہ کی روزی نہ کھاؤ، اللہ کا پانی نہ پیو، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، ہم تمہارے تلے میں تو نہیں کریں گے، ہم تمہیں گٹر میں ڈال دیں گے۔
کہ تم نے روزے کیوں نہیں رکھے، تم سرکش ہو، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ تو اب یہ شخص ہلاکت ہے، اس شخص کے اوپر ہلاکت ہے، اس شخص کے اوپر، اس نے روزے نہیں رکھے، نہ یہ بیمار ہے اور جوان ہے، عورتوں کی طرف مائل ہے، اور ساتھ یہ پھر انہی حرکتوں میں مبتلا ہے، اور نماز بھی نہیں پڑھتا، روزے بھی نہیں رکھتا۔ روزے رکھتا نماز خاک پڑے گا، نماز تو پہلے نہیں پڑھتا۔ نماز نہ پڑھنے والے رمضان میں نماز پڑھتے ہیں، مغرب کے وقت جس وقت چاند نظر آتا ہے پوری مسجد بیٹھ جاتی ہے، اس کو حیا نہیں، سے روزے نہیں رکھے، اور اس کے ساتھ پھر اس کے اندر یہ الگ جان کھاتا بھی ہے، ہوٹلنگ بھی کرتا ہے، اس کی گردن مار دینی چاہیے۔ تو یہ ہے سرکش وہ شخص، اور اس کے بعد نہ اس کو دعا کی توفیق ہے، نہ اس کو راتوں کی توفیق ہے، اس کی وہی زندگی جو پہلے تھی وہ کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ ہے، یہ بہت خطرے میں ہے، اس پر ہلاکت آ رہی ہے۔ اب آپ جان لیں کہ شہر میں کتنے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس طرح رمضان گزارا ہے۔ بس میں نے یہی میسج آپ کو دینا تھا، اور یہ میسج میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اس شخص کے لیے کوئی نرمی نہیں، اس کے لیے کوئی نرمی نہیں، اس کے لیے کوئی حکمت نہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ اور میں نے نہیں کہا، جبرائیل نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ در منصور میں یہ لکھا ہے اس بارے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا کہ آپ آمین فرمائیں۔ پہلے قدم پہ آمین، دوسرے پہ آمین، تیسرے پہ آمین۔ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہلاک ہو جائے اس شخص کے جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس نے درود شریف نہیں پڑھا، تو ایک بات ہے کہ وہ صحابہ پوچھتے ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کچھ غیر معمولی بات پیش آئی ہے، آپ نے منبر پہ آمین 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 کر تو فرمایا، تو ایک تھا کہ آپ نے جب جبرائیل فرما رہے ہیں تو آپ نے آمین کہہ دیا، تو اس میں شیخ لکھتے ہیں کہ اس میں لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ آمین فرمائیں، کیونکہ ممکن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمین کی کیفیت ہے وہ اس کی اجازت نہ دیتی، ممکن ہے، لیکن آپ نے فرمایا آمین۔ اب اس کے بارے میں آپ ہی بتائیں کہ اس دعا کی قبولیت کی کوئی شک ہے کہ جب کرانے والے جبرائیل ہیں، آمین کہنے والے رسول اللہ ہیں، اور قبول کرنے والے اللہ ہیں، تو آپ بتائیے کہ اس نے رمضان کا مہینہ، کیونکہ رمضان کے اندر کتب علیکم الصیام پہلی بات ہی یہ تھی، تو آپ کا خیال ہے کہ انہوں نے تراویحیں پڑھی ہوں گی، انہوں نے تراویحیں پڑھی ہیں، انہوں نے تو فرض نماز نہیں پڑھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس نے اسی رمضان کے اندر وہ گانا بجانا اور وہ ٹھمک ٹھمکانا، اس نے یہ چیزیں رمضان کے اندر قائم رکھی۔ تو بس میں اتنا ہی آپ کو بتاؤں گا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے کہ جس نے رمضان کو ضائع کیا اور روزے نہیں رکھے، اور وہ ہلاک ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے عید کی نماز رسماً پڑھی، لیکن عید کس بات کی کہ جب قسمت میں ہلاکت لکھی تھی تو عید کی سیویاں تو کھا لو، لیکن تقدیر میں ہلاکت ہے۔ اب اس ہلاکت کا اثر تم آئندہ زندگی میں دیکھو گے کہ تمہارے لیے کیسے ہلاکت ہے، جن جن مشقتوں میں تم ڈالے جاؤ گے، اور جو تمہاری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی، تمہیں بڑی جلد ہلاکت کا پتہ لگ جائے گا۔ تو بہرحال یہ تھوڑا سا میسیج رمضان کے بعد
آپ کو دینا تھا۔ صحابہ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے رہتے تھے، اور پھر جب رمضان گزر جاتا تھا تو 6 ماہ اس کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ ہمیں رمضان کے اندر اعمال صالح کی توفیق میسر آ گئی۔